محمد رسول اللہ۔ میرے محترم بھائیو، آج ہر انسان رزق اور روزی کے بارے میں پریشان ہے۔ جس آدمی سے آپ ملیں تو وہ رزق اور روزی کی تنگی کا مسئلہ چھیڑ دیتا ہے کہ میری روزی میں بڑی تنگی ہے، روزی میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ کسی سے مل لو، کہتا ہے کہ یار میرے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو بولے گا یار میرا بھی 16 گریڈ ہے، دعا کر لو 17 گریڈ ہو جائے۔ 17 گریڈ والے سے مل لو تو کہتا ہے 18 19 گریڈ ہو جائے۔ کسی صنعتکار سے ملے تو کہے گا یار مل میں بڑا مسئلہ ہے، کوئی دعا فرما لیں۔ کسی دکاندار سے مل لے، یار بڑے مسئلے چل رہے ہیں، مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ واقعی مہنگائی آسمان پر ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، یہ سب یہی لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ہماری رزق اور روزی بڑی تنگ ہے۔ یہ رزق اور روزی کا وعدہ میرے رب کا ہے۔ ایک کام ہمارا ہے، ایک کام رب تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اور اللہ کا کام کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روزی دینا اس کا فیصلہ ہے، اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ ہاں، روزی دینے کے دو طریقے، اللہ جو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کے دو طریقے اللہ کے۔ آپ نے جن لوگوں نے مرغیاں گھروں میں پال لی ہوتی ہے، پرندے پالے ہوتے ہیں، کبوتر وغیرہ پالے ہوتے ہیں، تو مالک کبھی کیا کرتا ہے، ان کو کٹورا رکھا ہوتا ہے، اس میں اس کو ساری چیزیں رکھ دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کھاتا رہتا ہے، جب چاہتا ہے اس سے چگ لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی مالک کیا کرتا ہے، وہ اناج یا وہ چیزیں اٹھا کر کے یوں پھینک دیتا ہے، پھر وہ ایک ایک دانہ اس کو چگنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رزق دینے کے دو طریقے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتے ہیں نا، ان کو اللہ کٹورے میں روزی دیتا ہے، ان کو اللہ پلیٹ میں روزی دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو پھر روزی تو ملتی ہے، لیکن جیسے مالک پھینک دیتا ہے، اس کو ایک ایک دانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چگنا پڑتا ہے۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے، ہم اللہ سے روزی کس طرح لے لیں۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ قبیلہ اشعریین حدیث پاک میں آتے ہیں، قبیلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہو کر آیا، ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے، تو انہوں نے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے۔ نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے، کہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دے کہ ہمارا کھانے پینے کا مسئلہ حل فرما۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچ گیا، یا آپ کے گھر مبارک کے قریب، روضے مبارک کے قریب پہنچ گیا، تو وہاں سے قرآن کی تلاوت کی رسول اللہ کی آواز مبارک آ رہی تھی۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی دابہ، کوئی بھی زمین پر آسمان پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہو، اس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے کی۔ اس نئے اشعری قبیلے کے مسلمان نے جب یہ آیت سنی، واپس ہو گیا کہ کھانا تو اللہ کے ذمے ہے، رزق تو اللہ کے ذمے ہے۔ واپس ہوا اور آ کر کے ان اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ بھائی آپ کی دعوت کا انتظام ہونے والا ہے، آپ کی رزق اور روزی کا انتظام ایک ذات کے ذمے اس نے لیا ہے، ہمارے رزق اور روزی کا انتظام ہو۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک آدمی ایک بڑے تھال میں گوشت اور روٹیاں لے آیا،
اور آ کر کے رکھا، بولا یہ آپ لوگوں کا کھانا ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد انہوں نے کھانے میں سے جو بچ گیا، کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، ان کا یہ گمان، تو یہ بچا ہوا واپس بھیج دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور بھیج دیں گے۔ جب 2 ساتھیوں کو وہ کھانا دیا آپ کی خدمت میں بھیجنے کے لیے، آپ نے فرمایا میں نے تو کھانا نہیں بھیجا۔ تو واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ساتھی کو بھیجا، اس نے قرآن کی یہ آیت سنی، اور یہ آیت سن کر کے واپس ہوا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے آپ کے رزق روزی کا انتظام آسمان سے فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور اللہ کے رسول سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ان کو اللہ روزی پلیٹوں میں بیچتا ہے۔ یار آپ کس چیز کو روزی کہتے ہیں؟ اس مال کو روزی کہتے ہیں جو بینک میں پڑا ہوا ہے، آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ آپ اس کو روزی کہتے ہیں کہ جو مل میں آپ کے اسباب تمام پڑے ہوئے آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ رزق اور روزی نیک صالح اولاد ہے، رزق اور روزی صالحہ بیوی ہے، رزق اور روزی ایسا مال ہے جس میں برکت ہو، جس میں برکت ہو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے کو 2 لاکھ روپے دے دے، یا اللہ میرے بیٹے کو نوکری دے دے، یا اللہ میرے کاروبار میں پیسے زیادہ کر دے۔ نہیں، میرے بھائی یہ بول یا اللہ میرے بیٹے کو برکت عطا فرما، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یہ جملہ کہنا۔ کثرت رزق نہیں مانگنا، برکت رزق اللہ سے مانگنا۔ ایک بہت بڑے اولیاء اللہ تابعی محدث ہے، اس سے کسی نے آ کر شکایت کی کہ میرے پاس رزق اور روزی بڑا کم ہے، بچے زیادہ ہیں۔ تو اس نے فرمایا اس کا نسخہ تو آسان ہے، اس کا وظیفہ تو بالکل آسان ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا استغفار کی مقدار بڑھا دو، چلتے پھرتے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مقدار آپ بڑھا دو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس دکان بھی ہے، میرے پاس کاروبار بھی ہے، لیکن میرے کاروبار اور رزق میں سکون مجھے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ کی مقدار بڑھا دو، تو برکتیں آئی۔ اور فرمایا مال بھی ہے، دکان بھی ہے، سکون نہیں ہے جیسے ابھی ہے مال ہے لوگوں کے پاس۔ واقعی پیٹرول آسمان تک پہنچ گیا، آئل آسمان تک پہنچ گیا، آٹا 1250 ہم 4 سال پہلے لیتے تھے، آج 3100 2900 کا 40 کلو لے رہے ہیں، آسمان تک پہنچ گئے، سیدھی بات ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو قوم بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط۔ محمد رسول اللہ۔